السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سب سیگمنٹس کی پلے لسٹس بھی ہیں، جہاں آپ اپنی پسند سے اپنا پسندیدہ سیگمنٹ سن سکتے ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ آج کے شمارے کا کیا موضوع ہے بھائی جان؟ آج کا موضوع ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ آج اتوار 26 جنوری 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 2 یعنی 2۔ اب ہم چلتے ہیں لبینہ اور ان کی ماما کے پاس، جو ہمیں بچوں کے الفضل کا صفحہ 1 سنا رہی ہیں۔ چلیں چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں یہ دیکھیں میں الفضل لائی ہوں، مجھے پڑھ کے تو سنا دیں۔ جی ضرور، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ یہ لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کیا آیا ہے۔ اس شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت۔ ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، قرآن کوئز اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، جو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ یقیناً میں تمہیں دولت مند پاتا ہوں، اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، مدین قوم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور انہیں ماپ تول میں ہیرا پھیری کرنے سے منع کیا، یعنی بے ایمانی کرنے سے منع کیا، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا۔ اور اس بارے میں تفصیل سے ہم آگے بھی پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دادی جان کے آنگن میں دادی جان آج اس بارے میں کہانی سنائیں گی۔ تو کیا سمجھ آئی آپ کو لبینہ؟ مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو بے ایمانی سے منع کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا تھا۔ جی بالکل، شاباش۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شاباش، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو ہماری آج کی حدیث ہے خطیب الانبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ ذاکا خطیب الانبیاء لمراجعتہ قومہ،
یعنی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تبلیغ کرنے کی خاطر بار بار رجوع کرنے کی بنا پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے خطیب تھے۔ خطیب کہتے ہیں خطاب کرنے والے کو، تقریر کرنے والے کو، اور یعنی بیان کرنے والے کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خطیب الانبیاء کہا، یعنی وہ اپنی بات کو بہت اچھا بیان کرنے والے تھے۔ جزاکم اللہ اماں۔ اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل لبینہ، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے، الہام جری اللہ فی ہلال الانبیاء کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی، ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں سے اس عاجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواص یا واقعات میں سے اس عاجز کو حصہ نہیں دیا گیا۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے، ہر ایک گزشتہ نبی کی عادت اور خاصیت اور واقعات میں سے کچھ مجھ میں ہے، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کے ساتھ رنگا رنگ طریقوں میں نصرت اور تائید کے معاملات کیے ہیں، ان معاملات کی نظیر بھی میرے ساتھ ظاہر کی گئی ہے اور کی جائے گی، اور یہ امر صرف اسرائیلی نبیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کل دنیا میں جو نبی گزرے ہیں ان کی مثالیں اور ان کے واقعات میرے ساتھ اور میرے اندر موجود ہیں۔ پیارے بچوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جری اللہ فی ہلال الانبیاء تھے، یعنی کہ انبیاء کے لباس میں اللہ تعالیٰ کے پہلوان۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعات پیش آئے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء کو بھی پیش آئے تھے۔ اب اگر ہم اسی زمانے میں دیکھ لیں تو لین دین اور ناپ تول میں دوسروں کو نقصان پہنچانا ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام تو اسرائیلی نبی نہیں تھے بلکہ عربی نبی تھے، مدین عرب کا علاقہ ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے واقعات بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سمجھ آئی لبینہ آپ کو بات کی؟ جی جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد کا سیگمنٹ ہے پیارے حضور کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، جزاک اللہ لبینہ۔ چلیں پھر پڑھتے ہیں سیگمنٹ۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، تبوک مدینے سے شام کی اس شاہراہ پر واقع ہے جو تجارتی قافلوں کی عام گزرگاہ تھی، اور یہ وادی القرا اور شام کے درمیان ایک شہر ہے۔ اسے اصحاب الایکہ کا شہر بھی کہا گیا ہے، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والے تھے، اور آپ علیہ السلام مدین کے ساتھ اصحاب الایکہ کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے، اور مدینے سے اس کا فاصلہ کم و بیش 450 میل ہے۔ تو پیارے حضور کے اس اقتباس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدین کا ایک نام اصحاب الایکہ بھی ہے، یعنی جنگل والے لوگ۔ سمجھ آئی لبینہ آپ کو؟ جی جزاک اللہ اماں۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے۔ جی بالکل، چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ ایک احمدی بچی کی دعا۔ الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے، مجھے دین و دنیا کی خوبی عطا کر، ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے، زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، کچھ ایسا سبق راستی کا پڑھا دے، گناہوں سے نفرت بدی سے عداوت، ہمیشہ رہیں دل میں اچھے ارادے، ہر ایک کی کروں خدمت اور خیر خواہی، جو دیکھے وہ خوش ہو کے مجھ کو دعا دے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، سراسر محبت کی پتلی بنا دے، بنوں نیک اور دوسروں کو بناؤں، مجھے دین کا علم اتنا سکھا دے، خوشی تیری ہو جائے مقصود میرا، کچھ ایسی لگن دل میں اپنی لگا دے،
जो बहनें हैं मेरी वो या है सहेली, यही रंग नेकी का सब पर चढ़ा दे। ग़िना दे, सखा दे, हया दे, वफा दे, हुदा दे, तुक़ा दे, लिक़ा दे, रज़ा दे। मेरा नाम अब्बा ने रखा है मरियम, खुदाया सिद्दीक़ा तू मुझको बना दे। वाह अम्मा, ये तो मेरी फेवरेट नज़म है। जी लवीना, आपको पता है कि सबसे पहली नज़म मेरी अम्मी ने भी मुझे यही सिखाई थी। रियली? जी आपने भी तो मुझे यही पहली नज़म सिखाई थी। जी, ये नज़म है ही बहुत प्यारी और इसमें दुआएं भी हैं और नेक बनने की ख्वाहिश भी है जो हर अहमदी बच्चे और बच्ची की तमन्ना होती है। और आपको मालूम है कि इस नज़म को लिखे हुए 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। रियली? जी चलें जी प्यारे बच्चों, ये था बच्चों के अल-फज़ल का पहला सफ़ा। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें बहुत अच्छे अंदाज में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 2 पर, जिस पर आता है याद करने की बातें। अब हम चलते हैं कनाडा, जहां ज़ैना आपी और उनकी अम्मी जान हमें सफ़ा 2 सुना रही हैं। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चों के अल-फज़ल के सफ़ा 2 पर याद करने की बातें आती हैं। जी हाँ, इसमें सबसे पहले बच्चों के लिए निसाब आता है। जी हाँ, कामयाबी की राह किताब से 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए निसाब आया है, जिसे सितारा अतफ़ाल कहते हैं। चलें पढ़ते हैं। नमाज मुतरज्जम। तशहुद के बाद अगर 2 रकतों वाली नमाज हो तो दुरूद शरीफ और मसनून दुआएं पढ़कर पहले दाएं और फिर बाएं तरफ मुंह करके कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, यानी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हों। अगर 3 या 4 रकतों वाली नमाज हो तो तशहुद के बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं। फ़र्ज़ नमाज की सूरत में तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरत फ़ातिहा पढ़ें। नवाफिल या सुन्नतों की सूरत में हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद कुरान करीम का कुछ हिस्सा या कोई सूरत पढ़ें। नमाज की आखिरी रकत में तशहुद के बाद ये दुरूद पढ़ें, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ले, फ़ज़ल नाज़िल कर, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और पर, आली मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, कमा जैसा कि यानी जिस तरह, सल्लैता तूने फ़ज़ल नाज़िल किया, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्ना का यकीनन तू है, हमीद बहुत हम्द वाला, मजीद बहुत बुज़ुर्गी वाला। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, बारिक बरकत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला और पर, आली मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, कमा जैसा कि या जिस तरह, बारकता तूने बरकत नाजिल की, अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्ना का यकीनन तू है, हमीद बहुत हम्द वाला, मजीद बहुत बुज़ुर्गी वाला। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, ए अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर फ़ज़ल नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर फ़ज़ल नाज़िल फरमाया। ए अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बरकत नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल पर बरकत नाज़िल फरमाई। यकीनन तो बहुत हम्द वाला और बुज़ुर्गी वाला है। अब इसके बाद क्या आता है? रोज़मर्रा दुआएं याद करें। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि बच्चों का अल-फज़ल छोटी छोटी दुआएं भी याद करवाता है। ये दुआएं जिन बच्चों को याद नहीं तो वो बच्चों के अल-फज़ल के साथ ये दुआएं याद कर लें। जी बिल्कुल, वो हमारे साथ याद कर लें। चलें देखते हैं आज कौन सी दुआ है। मेरे साथ साथ पढ़ें, इसके बाद मैं तर्जुमा बताती हूँ। तो दुआ है, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम।
جی اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہم تجھے ان کے سینوں کے مقابل پر رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو زینہ یہ دعا ہے کسی بھی دشمن کے مقابلے میں آپ کسی کبھی انسیف فیل کریں تو آپ یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دوسروں کے شر سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی دعا. اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں. یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں لا یکون المؤمن لعانن. پڑھیں زینا. لا یکون المؤمن لعانن. جی اس کا ترجمہ ہے مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. یعنی کہ جو بلیور جو مومن ہوتے ہیں وہ لعنت یعنی کسی کے لیے برے الفاظ یعنی کرس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تو مجھے قصیدہ لگ رہا ہے. جی بالکل، لگتا ہے بچوں کے الفضل ان بچوں کو بھی قصیدہ یاد کروانا چاہتا ہے جن کو یاد نہیں. تو پڑھتے ہیں یا بحر فضل المنعم المنانی تحوی الیک زمر بالکیزانی. اس کا لفظی ترجمہ ہے بحرہ سمندر، منعمی انعام کرنے والا، منانی بہت زیادہ احسان کرنے والا، تحوی لپکتے ہیں دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں، زمرو گروہ جماعت مجموعہ، کیزانی کوزے آپ خورے. ترجمہ ہے اے انعام و احسان کرنے والے خدا کے فضل کے سمندر، لوگوں کے گروہ کوزے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے آ رہے ہیں. تو یہ تھا ادب آداب. تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے. جی بالکل. تو یہ تھی آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. اب تو گلدستہ معلومات ہے. جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں. تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں. حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی لیکن قصے کہانیاں جن میں کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو. یہ حکایت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی جسے حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے. چلیں پڑھتے ہیں. اس کا عنوان ہے زبان کا زخم. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام سنایا کرتے تھے کہ کوئی ریچھ تھا، اس کا ایک آدمی سے دوستانہ تھا. اس کی بیوی ہمیشہ اسے تان کیا کرتی تھی کہ تو بھی کوئی آدمی ہے تیرا ریچھ سے دوستانہ ہے. ایک دن اس کی دل آزار گفتگو اس قدر بڑھ گئی اور ایسی بلند آواز سے اس نے کہنا شروع کیا کہ ریچھ نے بھی سن لیا. ریچھ نے تب ایک تلوار لی اور اپنے دوست سے کہا کہ یہ تلوار میرے سر پر مارو. اس گفتگو کے متعلق حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ صرف ایک کہانی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی آدمی ریچھ کی شکل کا ہوتا ہے اور کوئی انسان کی صورت کا. ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے. انسانوں میں بھی کئی ریچھ ہوتے ہیں، کئی انسان کہلا کر بھی دوسرے حیوان بنے ہوتے ہیں. تو اس شخص نے بتھیرا انکار کیا مگر ریچھ نے کہا کہ ضرور میرے سر پر مار. آخر اس نے تلوار اٹھائی اور ریچھ کے سر پر ماری. وہ لہو لہان ہو گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا. 1 سال کے بعد پھر اپنے دوست کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا سر دیکھ، کہیں زخم کا نشان ہے؟ اس نے دیکھا تو کہیں زخم کا کوئی نشان دکھائی نہیں دیا. تب ریچھ نے کہا کہ بعض جنگل میں بوٹیاں ہوتی ہیں، میں نے علاج کیا اور زخم اچھا ہو گیا، لیکن تیری بیوی کے قول کا زخم، جو تیری بیوی میرے خلاف باتیں کرتی تھی، اس کا زخم آج تک میرے دل میں ہرا ہے. تو بعض اوقات تلوار کے زخم سے زبان کا زخم بہت شدید ہوتا ہے اور یہ تلوار ایسا زخم لگاتی ہے جو کبھی بھولنے میں نہیں آتا. بس معاشرے کے امن کے لیے، سکون کے لیے اس بات کا بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں اور بلا وجہ ایسی زبانوں کے تیر نہ چلائیں جو ان کے زخم پھر ہمیشہ ہرے رہیں. اور یہ ایسا سبق ہے جسے ہمیشہ ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے.
हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मानने के बाद अपने ईमान की हिफाजत हर अहमदी का फ़र्ज़ है, और बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बातें ही हैं जो ईमान को ज़ाय कर देती हैं। तो ये थी आज हकायत। आपको पसंद आई? क्या समझ लगे? ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे दोस्त ना हो जो मुश्किल में डाल दें, बल्कि ऐसे दोस्त हों जो मुश्किल में काम आए। इसके बाद क्यों सेगमेंट है जिसमें दिलचस्प सवालात के साइंसी जवाबात बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो वो हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिलचस्प सवाल के साथ फिर हाजिर हैं। आज का सवाल है कि हम जमाई क्यों लेते हैं। हमारा आज का सवाल ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि बहुत अहम भी है। याद रखें कि अगर किसी बात का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। जमाई लेने का अमल अज़ खुद रूनुमा होता है, इसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये एक इज़्तिरारी अमल होता है जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन को पुरज़ोर तरीके से दाखिल करता है। इसकी वजह माहौल में ऑक्सीजन की कमी या फिर देर तक गहरे सांस ना लेने का नतीजा होती है। गहरे सांस ना लेने के सबब आम तौर पर थकन या फिर दबाव में रहना होता है। बाज़ औक़ात हम ज़्यादा देर तक गैर फ़ाल यानी फ़ारिग बैठे रहते हैं। ये सूरत हाल भी ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की तरसील को मुमकिन नहीं रहने देती। जब खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है तो जिस्म का फितरी निज़ाम जमाई लेने का अमल पैदा कर देता है। इस अमल में हमारा मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है। ज़्यादा मुंह खुलने से ज़्यादा हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और भरपूर मिकदार में ऑक्सीजन मिलने से इज़्मिहलाल यानी कमज़ोरी या सुस्ती और थकन दूर हो जाती है। जमाई की वजह तो हमने जान ली, लेकिन देखते हैं कि इस्लाम की इस बारे में क्या तालीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई भी शैतान की वजह से ही होती है। इसलिए जब तुम में से कोई जमाई ले तो जहाँ तक हो सके चाहिए कि वो उसको रोके, क्योंकि जब तुम में से कोई जमाई लेते वक्त हा हा की आवाज़ निकालता है तो शैतान हंसता है। और ये बात आदाब में शामिल है कि जब किसी को जमाई आए तो वो अपने हाथ का पिछला हिस्सा मुंह पर रखे या बाजू में अपना मुंह दबा ले। तो बच्चों, आपको आज का सवाल और इसका जवाब कैसा लगा? इंशाअल्लाह अगले सवाल और इसके जवाब के साथ फिर हाजिर होऊंगा। आपका भाई खलीक अहमद बशीर। तो ज़ीना, आपको क्या समझ लगी? ये कि जब जमाई आए तो मुंह पर हाथ रखना चाहिए। जी, जज़ाकुमुल्लाह। तो ये था बच्चों का अल-फज़ल का दूसरा सफ़ा। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें इतनी मालूमात फ़राहम की। इसके बाद हम चलते हैं सफ़ा 3 पर, जहाँ दादी जान हमें कहानी सुना रही हैं। जी हाँ, ये मेरा पसंदीदा सेगमेंट है। जी बिल्कुल, और ये हमें सुना रहे हैं मोहम्मद याह्या, उनके बहन भाई और उनकी अम्मी जान। ठीक है, तो चलें फिर उनके पास। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों के अल-फज़ल से हमें कहानी तो सुना दें। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को बच्चों के अल-फज़ल से कहानी पढ़कर सुना देती हूँ। आज हमारे पास बच्चों के अल-फज़ल का सफ़ा नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास आता है दादी जान का आंगन। और आज है हमारे पास हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी। गुड़िया कहती है, दादी जान देखें, अहमद मेरी चॉकलेट खा गया है। गुड़िया ने हाथ में रैपर पकड़े दुहाई दी, यानी कि उसने शिकायत लगाई। अहमद, माजरत गुड़िया आपी, मैं समझा कि मेरी है। अहमद ने हंसते हुए जवाब दिया। दादी जान अहमद को समझाती हैं, बहुत बुरी बात अहमद बेटा, किसी की चीज़ पर नज़र नहीं रखते, अब आइंदा से ये हरकत ना देखूं। अहमद कहता है, माजरत दादी जान, मैं बस आप ही को तंग करना चाह रहा था। अहमद को अब सचमुच शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस पे गुड़िया कहती है, दादी जान मुझे बताएं, ये अस्हाबुल ऐका कौन लोग थे? सेक्रेटरी साहिबा नासरात को अगले इजलास में जवाब देना है। आप तीनों को पता है कि अस्हाबुल ऐका कौन थे? जी नहीं। चलो हम देखते हैं कहानी में। दादी जान कहती हैं, चलो
آج میں آپ کو مدین والوں کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک گھنا اور وسیع جنگل خلیج عقبہ کے پاس کے علاقے میں واقع تھا، یعنی بہت بڑا اور جنگل تھا جس میں بہت زیادہ درخت تھے۔ اس جنگل میں مختلف قسم کے پھلدار درخت موجود تھے جن کے پھل جنگلی جانوروں اور انسانوں کے لیے خوراک کا کام دیتے تھے۔ محمد شیراز، خوراک کیا ہوتی ہے؟ فوڈ۔ جی، کھانا ہوتا ہے خوراک۔ یہی وجہ تھی کہ اس جنگل میں کثرت کے ساتھ ہرن، جنگلی اونٹ اور 12 سنگھے پائے جاتے تھے۔ اس جنگل کے ارد گرد کافی دور تک ایک قوم آباد تھی جو حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے مدین کی نسل میں ہونے کی وجہ سے قوم مدین کہلاتی تھی۔ یہ ایک بڑی قوم تھی جو عرب کے بہت بڑے علاقے پہ پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین ہی تھا، جو اس وسیع جنگل کے قریب ہی خلیج عقبہ کے پاس آباد تھا۔ مدین کے چرواہے اپنے جانور چرانے کی غرض سے اس جنگل میں جاتے رہتے تھے۔ یہی آپ کو پتہ ہے چرواہے کیا ہوتے ہیں؟ شیپرڈز۔ جی بالکل، جو جانوروں کو لے کے جاتے ہیں ان کو چرواہے کہتے ہیں۔ مدین کے چرواہے اپنے جانور چرانے کی غرض سے اس جنگل میں آتے جاتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ انہیں اصحاب الایکا یعنی جنگل والے لوگ بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو ماہرہ اب آپ کو سمجھ آئیے اصحاب الایکا کون ہوتے ہیں؟ اصحاب الایکا ہوتے ہیں جو لوگ جنگل میں رہتے ہیں۔ جی، تو یہ علاقہ اس زمانے میں تجارتی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس زمانے میں یمن سے شام جانے کے لیے اور خلیج فارس سے مصر جانے کے لیے جو 2 بڑے راستے استعمال ہوتے تھے وہ مدیانی قوم کے علاقے میں سے گزرتے تھے۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ بات بہت اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ عرب کے تمام تجارت کا انحصار ان راستوں پر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس قوم کی اکثریت تجارت کے پیشے کو اپنائے ہوئے تھی، یعنی ان میں سے زیادہ تر لوگ بزنس کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مدیانی قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس جنگل تھا، پھل تھے، بزنس والا راستہ تھا، بہت نعمتیں دی تھیں نا اللہ میاں نے انہیں۔ جی۔ لیکن اس فضل کے نتیجے میں شکر گزار بننے کی بجائے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لالچی اور حریص ہوتے گئے، یعنی وہ گریڈی ہوتے جا رہے تھے۔ اس پہ احمد کہتے ہیں وہ کیسے؟ تاجی جان احمد کو سمجھاتی ہیں کہ یمن سے شام جانے والے قافلے اس قوم کے ہاتھوں سخت تنگ تھے، کیونکہ جب وہ مدین کے علاقے سے گزرتے تو انہیں بھاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے، یعنی بہت زیادہ ٹیکس لیتے تھے وہ ان سے وہاں سے گزرنے کے لیے، اور یہ علاقہ مدیانی ڈاکوؤں اور لٹیروں کی وجہ سے غیر محفوظ تھا۔ جنگل کا فائدہ اٹھا کر آئے دن قافلے لوٹ لیے جاتے تھے اور سوداگروں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ چوریاں بھی کرتے تھے، اور جو بزنس کرنے کے لیے لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے تھے ان کو مار بھی دیتے تھے۔ یوں مدین قوم کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ وہ بے ایمانی، بددیانتی، راہزنی اور اخلاقی برائیوں میں ترقی کرتے چلے گئے، یعنی روزانہ وہ پہلے سے زیادہ غلط کام کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ سے بالکل غافل ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اچھے اخلاق کو خیر بات کہہ دیا یعنی اللہ حافظ کہہ دیا، یعنی انہوں نے اچھے کام کرنے بالکل چھوڑ دیے۔ یہ وقت وہ تھا جب خدا تعالیٰ کو اس قوم کی حالت پر رحم آیا، اور اس نے اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک نبی کو ان میں مبعوث فرمایا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئی قوم بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر اللہ میاں ان کو صحیح کرنے کے لیے کن کو بھیجتا ہے؟ نبی۔ جی شاباش۔ تو دادی جان کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نبی کون تھے؟ یہی آپ کو پتہ ہے یہ نبی کون تھے؟ مجھے لگتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ جی تو بالکل دیکھتے ہیں کہ احمد آگے سے جواب دیتا ہے کہ مدین کی طرف حضرت شعیب آئے تھے۔ دادی جان: جی ہاں، حضرت شعیب بڑے دکھ کے ساتھ اپنی قوم کی حالت دیکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے دل میں بے انتہا درد اور تڑپ رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی اور اخلاص کو ضائع نہ ہونے دیا، اور آپ کو نبی کی حیثیت سے اس قوم کی اصلاح کا حکم دیا۔ تو اللہ میاں نے دیکھا کہ آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ غلط کام کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو نبی بنا دیا تاکہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں۔ تو اس پہ گڑیا کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ تو دادی جان گڑیا کو بتاتی ہیں کہ حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں سیدھے راستے کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب نے بستی بستی، گاؤں گاؤں ایک ہی صدا بلند کی
کہ اے لوگوں باز آ جاؤ، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ تو آپ کو پتہ نا بہت زیادہ علاقے پہ تھی قوم مدین، تو مختلف جگہوں پہ گئے، ان کو جا کے اللہ میاں کا پیغام دیا کہ غلط کام نہیں کرو اور اچھے کام کرو۔ دیکھو یہ جو ناپ تول میں کمی کرنا، بددیانتی کرنا اور ڈاکے مارنا ہے، یہ چھوڑ دو۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں اس قدر نعمتوں سے مالا مال کیا ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ نہ بھی کرو تب بھی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو، پھر کیوں باز نہیں آ جاتے؟ کیوں یہ سب چھوڑ نہیں دیتے؟ احمد کہتا ہے تو پھر ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قوم کے لوگ آپ کی باتوں پر ہنستے، طنز کے ساتھ ایک دوسرے سے کہتے، یہ دیکھو شعیب کیسے اچھے کاروباری راز بتا رہا ہے، کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، بددیانتی نہ کرو۔ ارے یہ سب تو کاروبار کا حصہ ہے۔ اگر ہم نے وزن کے بانٹ لینے کے لیے الگ اور دینے کے لیے الگ بنا رکھے ہیں تو یہ ہماری ذہانت ہے۔ ہم نے کتنی محنت سے تجارت میں ترقی کے نئے نئے طریقے بنائے ہیں۔ ماہرہ آپ کو کیا سمجھ آئیے؟ وہ کیا کہتے تھے آگے سے؟ وہ لوگ فیئر بزنس نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ انفیئر ہونا ہمارا بزنس کا طریقہ ہے۔ جی بالکل، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ قوم کی اکثریت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی کہ شعیب اللہ کے نبی ہیں اور ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، تو بہت سے تو یہ لوگ بات مان ہی نہیں رہے تھے کہ وہ نبی ہیں۔ وہ مسلسل آپ کو جھوٹا کہتے، آپ کی باتوں کو غلط کہتے اور کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ حضرت شعیب نے انہیں بہت سمجھایا لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور قوم اپنی بددیانتی اور ظلم میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور اس سزا کے متعلق حضرت شعیب نے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا۔ محمد شیراز، آپ کو پتہ ہے آگاہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بتا دیا۔ جی، حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بتا دیا۔ قوم مدین نے سزا کی پیش گوئی کو بھی جھوٹا سمجھا اور بجائے اس کے کہ باز آتی، اس نے پہلے سے بڑھ کر حضرت شعیب کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے کہ اے شعیب بہت باتیں ہو چکی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تیری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک عام آدمی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جا اور ہم پر جو عذاب لانا چاہے لے آ۔ اب تو ہم تب ہی تمہیں سچا سمجھیں گے جب تم ہم پر کوئی عذاب لے آؤ گے۔ ہم پر آسمان سے کچھ ٹکڑا گرا اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اور کہتے کہ اے شعیب تو جو کہتا ہے اس میں سے بہت سا ہم سمجھ نہیں سکتے، جبکہ تجھے ہم اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تجھے سنگسار کر دیتے، اور تو ہمارے مقابل پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت شعیب کو کہ آپ کی تو کوئی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی حیثیت ہے، کوئی ویلیو ہے، اگر آپ کے دوست نہیں ہوں، آپ کی فیملی نہیں ہوں، آپ کے ساتھی نہیں ہوں تو ہم تو آپ کو مار دیں گے، تو جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارے پاس عذاب لے آئیں۔ ٹھیک ہے یاہی اور ماہرہ؟ جی۔ تو اس پہ گڑیا کہتی ہے تو کیا ان کی قوم پر بھی عذاب آیا؟ دادی جان کہتی ہیں جی ہاں، قوم نے انکار میں حد کر دی تھی، انہوں نے حضرت شعیب کی سچائی کا معیار ہی عذاب کو ٹھہرایا تھا، اس لیے اب لازم تھا کہ عذاب ان پر آ کر رہتا تاکہ اللہ کے اس بزرگ نبی کی سچائی ثابت ہو سکتی۔ تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ ہم تبھی مانیں گے جب عذاب آئے گا، تو اس لیے اب تو ضروری ہو گیا تھا عذاب آنا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت شعیب نے اپنے رب سے دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں یہ حضرت شعیب کی دعا ہمارے پاس قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر بادل آ گئے۔ مدین کے لوگ بڑے سکون کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ بعض لوگ بادلوں کی آمد کو خوشگوار موسم کی طرف ایک قدم قرار دے رہے تھے، تو بادل آئے تو انہیں لگا کہ موسم اچھا ہونے لگا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور ہی رنگ دکھانے لگی تھی، یعنی اللہ میاں نے تو بادل کسی اور کام کے لیے بھیجے تھے نا۔ بادل گہرے ہوتے چلے گئے، تیز آندھی کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی،
ان کو ایک سایہ کر دینے والے مہلک بادل کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، یعنی ایک بہت بڑے بادل نے جو دن میں آیا تھا اس کا عذاب آیا ان پہ۔ وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا مانگ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا نا ہم پہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، تو زبردست قسم کے کڑاکے بھی لگے اور بارش ایسی شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تو بہت بجلی چمکی اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بارش تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ قوم مدین کی تمام ترقیات بارش کے اس شدید طوفان میں بہتی چلی جا رہی تھیں۔ قرآن کریم کے مطابق بہت زبردست زلزلہ بھی آیا تھا۔ زلزلہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ارتھکویک ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنے گھروں میں ہی دبے رہ گئے۔ گھر، عمارتیں، دکانیں، سب کچھ منہدم ہوتا جا رہا تھا، یعنی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ لوگ مر رہے تھے، چیخ و پکار ہو رہی تھی، لیکن اس عذاب سے بچنا ممکن نہ تھا۔ جو گھر گرتا تھا وہ اس گھر میں رہنے والوں کی قبر بن جاتا تھا۔ سب کے سب مکانات کے ملبے تلے دبتے جا رہے تھے اور بارش اور طوفان دیگر مکانوں کو گرانے لگتا۔ تو ان لوگوں نے، کیونکہ وہ غلط طریقے سے بنائی تھی نا وہ ساری چیزیں، تو اس لیے پھر ان کے اوپر جب عذاب آیا تو وہ ان کے سارے گھر، ساری دکانیں، سب کچھ، ساری جتنی بھی عمارتیں تھیں وہ گر گئیں اور اس کے اندر ہی وہ لوگ جو ہیں دب گئے۔ پھر جب بارش تھمی تو بہت ہی دردناک منظر تھا۔ قوم مدین کے خوبصورت گھر جو انہوں نے بے ایمانی کی کمائی سے تعمیر کیے تھے، ان کی قبروں میں تبدیل ہو چکے تھے، یعنی وہ ان گھروں کے اندر ہی دفن ہو گئے تھے نا، ختم ہو گئے تھے، ان کے اندر ہی دب گئے تھے۔ بغیر کسی استثناء کے ہر طرف یہی عالم تھا۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکسیپشن نہیں تھی، ہر طرف ایک جیسی تباہی ہوئی تھی۔ تباہی اور بربادی کا عالم جو قوم مدین نے خود اپنا مقدر بنا لی تھی، کیونکہ انہوں نے خود عذاب مانگا تھا نا۔ ہر طرف بالکل خاموشی تھی، گھنے درختوں کا وسیع سلسلہ اب بھی وہیں موجود تھا، یعنی وہ جنگل ابھی بھی وہیں پہ تھا، لیکن کوئی مدیانی چرواہا اپنے جانور لے کر اس طرف نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ سارے ختم ہو گئے تھے۔ یمن سے شام جانے والے قافلے اب بھی وہاں سے گزرتے تھے، لیکن بد دیانت مدیانی قوم کو وہاں نہ پاتے تھے، جو ایک بہت بڑی قوم اب داستان بن چکی تھی، یعنی وہ قوم ایک تھی جو لوگ تھے زندہ، اب وہ ختم ہو گئے تھے اور وہ صرف ایک کہانی رہ گئے تھے۔ آج تو وہاں صرف چند کھنڈر اور چند ٹیلے ہیں، بس اب پرانے کچھ ٹوٹے ہوئے گھروں کی روئنز ہیں وہاں پہ، باقی اب کچھ بھی نہیں بچا۔ گڑیا کہتی ہے تو حضرت شعیب کہاں گئے؟ I was also thinking that. جی تو دادی جان کہتی ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انبیاء کی اقوام پر عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو محفوظ مقام پر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی عذاب آتا ہے تو اس سے پہلے اللہ میاں اپنے نبیوں کو سیف جگہ پہ لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، یعنی حضرت شعیب مکہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی قوم کے ساتھ ان کے کئی مکالمے محفوظ کیے ہیں۔ گڑیا کہتی ہے جزاکم اللہ دادی جان۔ دادی جان کہتی ہیں جب محمود واپس آ جائے تو گڑیا نے اسے بھی یہ کہانی سنانی ہے۔ گڑیا کہتی ہے جی ٹھیک ہے دادی جان۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آئے کو حضرت شعیب کی قوم کو بات نہ ماننے کی سزا ملی تھی۔ جی بالکل، حضرت شعیب کی قوم کو ان کی نافرمانی کی سزا ملی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ یہ کہانی سنانے کے لیے۔ احسن الجزا۔ تو یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ نمبر 3۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان مجھے تو آج کی کہانی بہت مزے کی لگی۔ جی بالکل مجھے بھی۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے۔ تو چلتے ہیں دانیہ آپی اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے تو چلیں پھر ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج آپ کو بچوں کا الفضل مل گیا ہے؟
جی امی جان، مجھے تو پہلے ذہنی آزمائش سنا دیں۔ جی، تو جیسے اب سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفصل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے دانیہ؟ جی، سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا آتا ہے، جس میں گڈو ہمیں حروف تہجی پڑھا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آج ہے سے گھر کو تلاش کرنا ہے۔ جی، چلیں پڑھتے ہیں راستہ تلاش کریں۔ تو اس میں گڈو نے ایک دوست کے گھر جانا ہے، راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں اور لفظ بھی مکمل کریں۔ تو دانیہ، گھر جو ہے وہ کون سے حروف تہجی سے مل کر بنتا ہے؟ گاف، دو چشمی ہے اور رے۔ شاباش، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے الفاظ تلاش کریں، جیسے ورڈ سرچ ہوتا ہے نا، جی، تو اس میں ہے کہ UK کی مساجد کے نام تلاش کریں۔ فضل، فتوح، مبارک، احسان، سلام، برکات، عافیت، نور، ناصر، طاہر، مہدی، مقیت، سبحان، عطا، غفور، حفیظ، احد، اکرام، رحمان، امان۔ تو آپ نے ان سب میں سے ڈھونڈ کے ان کو انسرکل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دینی معلومات، جو کہ ماہ دسمبر 2024 و جنوری 2025 کے الفضل انٹرنیشنل میں سے لیے گئے ہیں۔ تو پہلا ہمارے پاس سوال ہے دانیہ جی، کہ 13 جنوری کو افریقہ میں کس جامعۃ المبشرین کی تقریب اسناد منعقد ہوئی؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں ان سوالات کے جوابات بھجوا سکتے ہیں۔ اور اچھا، دوسرا سوال ہے کہ مدرسۃ الحفظ کینیڈا سے اب تک کتنے طلباء حفظ مکمل کر چکے ہیں؟ یہ بھی نہیں پتہ۔ اچھا جی، تیسرا سوال ہے مدرسۃ الحفظ UK سے اب تک کتنے طلباء حفظ مکمل کر چکے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگلا چوتھا سوال ہے کہ 3 جنوری 2025 کے خطبہ جمعہ میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے وقف جدید کے کس سال کے آغاز کا اعلان فرمایا؟ 67 I think۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، 67 ایئر کا۔ تو اچھا جی، پھر پانچواں سوال ہے وقف جدید میں دنیا بھر میں وصولی کے لحاظ سے پہلی 3 جماعتیں کون سی رہیں؟ اوکے، تو پہلے UK، سیکنڈ کینیڈا اینڈ دین تھرڈ جرمنی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چھٹا سوال ہے کہ وقف جدید میں افریقہ بھر میں وصولی کے لحاظ سے پہلی 3 جماعتیں کون سی رہیں؟ پہلی تھی غانا، سیکنڈ از موریشس اینڈ دین تھرڈ از برکینا فاسو۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ وحسن الجزا۔ اور اگلا ہمارے پاس جو سیگمنٹ ہے وہ ہے قرآن کوئز۔ تو پہلا سوال ہے کہ قرآن کے کتنے پارے واو سے شروع ہوتے ہیں؟ I think about 9۔ ٹھیک ہے، تو پیارے سننے والے بچے جو ہیں وہ بھی ہمیں جوابات بھجوا کر اس میں شامل ہوں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ قرآن کریم کے کتنے پارے قد سے شروع ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا سوال ہے کہ قرآن کریم کے کتنے پارے قالا سے شروع ہوتے ہیں؟ 2۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کہ اگلے شمارے میں ہمیں کیا جوابات ان کے پتہ چلتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے قرآن کریم کے کتنے پارے سین سے شروع ہوتے ہیں؟ 3 مجھے لگتا ہے۔ اچھا جی، پانچواں سوال ہے قرآن کریم کے کتنے پارے حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں؟ 2۔ آپ کو لگتا ہے 2؟ جی، چلیں دیکھیں گے کہ اس کا کیا ہے جوابات جو ہیں وہ اگلے شمارے میں ہم دیکھیں گے۔ اچھا جی، تو اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں اسکرین پر آپ ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں۔ جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکیں اس پر لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں۔ جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں۔ آپ لکھ بھی نہ سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوائیں۔ گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں۔ جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں۔ تو دانیہ پلیز ہمیں بتا دیں۔ Okay, so the email is info@alfazl.com and the WhatsApp number is 447566234466۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ امی جان، مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف تو پڑھ کے سنا دیں۔ جی
چلیں آئیں ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کے الفاظل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. تو آئیں پڑھتے ہیں. تو پہلا لطیفہ ہے ہمارے پاس معروف. اس کا جو ہیڈنگ ہے نا وہ یہ ہے. ایک جانور، معروف کا مطلب ہوتا ہے جیسے نون، ویل نون جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز کے لیے. تو کہتے ہیں کہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر ملک کے نئے صدر منتخب ہو گئے. ٹھیک ہے. غیر ملکی ٹی وی رپورٹر نے پوچھا آپ اپنے ملک میں کتنے معروف ہیں، کتنے مشہور ہیں نا، کتنے معروف ہیں. تو وہ بولے میری شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہی واز کیا کہتے ہیں اینیمل ڈاکٹر. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. تو کہتے ہیں کہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں میری شہرت کا اندازہ کہ اس ملک کی ایک ایک بھینس مجھے ذاتی طور پہ جانتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ لطیفہ ہمیں بھجوایا ہے ملیحہ ظہیر نے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا لطیفہ ہے بھینس، اس کا عنوان ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی گاؤں جا رہا تھا. نابینا کا کیا مطلب بلائنڈ پرسن نا. ٹھیک ہے. کہ سامنے سے گزرنے والی بھینس سے ٹکرا گیا. ٹھیک ہے. نابینا گھبرا کر بولا معاف کیجیے گا محترم. جواب میں بھینس نے آواز نکالی تو نابینا شرمندہ ہو، اچھا آواز نکالی نا بھینس نے. تو نابینا شرمندہ ہو کر آگے چل دیا. ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ایک موٹے آدمی سے ٹکرا گیا. تو جھنجھلا کر بولا کیسے لوگ ہیں یہاں کے، اپنی بھینس کھلی چھوڑ دیتے. اوکے. اگلا ہے لطیفہ، اس کا اوپر لکھا ہوا ہے ہیڈنگ کہ مریض. ایک دوست نے اپنے ایک حکیم دوست سے پوچھا تم جس مریض کو بھی دیکھتے ہو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہو کہ رات کو کیا کھایا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حکیم دوست نے مسکرا کر جواب دیا دراصل اس سے مریض کی مالی حالت کا پتہ چل جاتا ہے. اوکے. بجائے یہ کہ اس کو آپ ہیلپ کو کریں. اور اچھا پھر اگلا ہے کہ افضل. ٹھیک ہے. سلیم. افضل اس کی ہیڈنگ ہے اس کی لطیفے کی، اور پھر آگے سے لطیفہ شروع ہوتا ہے. سلیم، مرد اور عورت میں افضل کون ہے؟ افضل کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب پرائر سپیریئر یا سپیریئر کون ہے. ٹھیک ہے. تو کلیم کہتا ہے آف کورس مرد. سلیم، وہ کیسے؟ کلیم، میں نے کسی عورت کا نام افضل نہیں سنا. اچھا پھر آتا ہے پاس، جو اگلا لطیفہ اس کا ہیڈنگ ہے پاس. انکل پپو سے کیا تم پاس ہو گئے؟ پپو نے خوش ہو کر کہا جی ہاں، مگر ماسٹر صاحب فیل ہو گئے. انکل، وہ کیسے؟ پپو، وہ ابھی تک اسی کلاس کو پڑھا رہے ہیں. سمجھ آئی آپ کو کیا؟ اچھا پھر آتا ہے اعتماد. اگلے جو لطیفہ کی ہیڈنگ ہے اعتماد. عقیل، میرے گھر والے مجھ پر بہت اعتماد کرتے ہیں. شکیل، وہ کیسے؟ عقیل، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا کتابیں نہیں بیچنے دیتے. اچھا اگلا ہے وقت. پپو اپنے دوست کے ساتھ رات کو پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. دوست، کیا وقت ہو گیا؟ پپو نے ایک پتھر اٹھا کر سامنے کے گھر پر مارا. ایک آدمی باہر نکل کر بولا لوگوں کو رات 3 بجے بھی چین نہیں آتا. اوکے. اب مجھے بتائیں کہ یہ تو تھے آج کے لطائف. تو آپ کو کون سا لطیفہ پسند آیا؟ مجھے عقیل اور شکیل والا. عقیل اور کیا نام تھا اس کا؟ شکیل. ہاں ٹھیک ہے. اچھا صحیح ہے. تو سارے ہی ہنسنے والے تھے ویسے آلموسٹ، ہے نا. تو امید ہے کہ سب بچوں کو لطائف پر خوب ہنسی آئی ہوگی. تو یہ تو تھے آج کے لطائف. خدا حافظ. جزاکم اللہ، آپ نے تو ہمیں خوب ہنسایا. جی بھائی، مجھے بھی بہت ہنسی آئی. تو یہ تھا اس بار کا بچوں کا الفاظ جس کا موضوع تھا حضرت شعیب علیہ السلام. امید ہے ہمارے بچوں کو آج کا شمارہ پسند آیا ہوگا. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، الفضل کی ٹیم کو بھی دعا میں یاد رکھیں، بچوں کے الفاظ کو بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اب ہم سب بچوں کو کہتے ہیں اللہ حافظ. جی اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے، مجھے دین و دنیا
ہر ایک درد اور دکھ سے مجھ کو شفا دے. زباں پر میری جھوٹ آئے نہ ہرگز، کچھ ایسا سبق راستی کا پڑھا دے. گناہوں سے نفرت، بدی سے عداوت، ہمیشہ رہے دل میں اچھے ارادے. بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پہ شفقت، سراسر محبت کی پتلی بنا دے. بنوں نیک اور دوسروں کو بناؤں، مجھے دین کا علم اتنا سکھا دے. غنا دے، سخا دے، حیا دے، وفا دے، ہدا دے، تقا دے، لکھا دے، رضا دے. الہی مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، میری زندگی پاک و طیب بنا دے.